حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک درویش جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے ایک لنجی لومڑی کو دیکھا جو بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنی ایک جھاڑی کے پاس پڑی تھی۔ درویش کو خیال آیا کہ یہ بیچاری نہ شکار کرنے کے قابل ہے نہ کہیں آنے جانے کے، یہ اپنا پیٹ کس طرح بھرتی ہوگی۔ درویش یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کسی گدڑ کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے وہاں آیا۔ لومڑی کے بالکل پاس رک کر اس نے اپنے شکار میں سے کچھ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور لنجی لومڑی نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش اسے ایک اتفاق سمجھا، لیکن جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس معذور لومڑی کو رزق پہنچانے کا یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور پھر اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی آج سے اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جستجو نہ کروں گا۔ خدا جب اس لولی لنگڑی لومڑی کو شیر کی معرفت رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی بھوکا نہ رکھے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ ایک جگہ پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ درویش کو پکا یقین تھا کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں گی، لیکن کئی وقت گزر گئے اور اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ بھوک کی وجہ سے نقاہت بڑھنے لگی تو گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں مسجد کے محراب سے یہ آواز اس کے کانوں میں آئی، اے کم ہمت درویش، تو لنجی لومڑی بننا چاہتا ہے؟ تجھے چاہیے شیر نر بنے، اپنا شکار خود مارے اور اس میں سے دوسروں کو بھی دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں حصول رزق کے سلسلے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر بتایا ہے اور توکل کی حقیقت سے آشنا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رزق کا ذمہ دار رازق حقیقی ہے، اور جو جاندار رزق حاصل کرنے کے ذرائع و وسائل سے محروم ہیں انہیں بغیر کسی ذاتی کوشش کے اور بلا کسی رکاوٹ کے رزق دیا جاتا ہے، لیکن جنہیں وسائل حاصل ہیں انہیں خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو کفران نعمت ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کے اکثر درباری اس بات پر بہت تعجب کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے غلام ایاز پر اس قدر مہرباں کیوں ہے۔ انہیں ایاز میں ایسی کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرے اور سلطان کی توجہ کا مستحق بنائے۔ سلطان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس اعتراض کا جواب دوں گا، اور اتفاق سے جلد ہی ایسا موقع آ گیا۔ ایک مرتبہ دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان بکھر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز بھی اٹھا لے وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی سامان لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ محمود نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا، میں تو حضور کی خدمت میں تھا۔ اب سلطان نے حاضر درباریوں کو بتایا کہ یہی وہ خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں سب سے زیادہ معزز و معتبر بنا دیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو اسی انداز سے اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرنا چاہیے کہ اس کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ رہے۔